احکام دین کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر مرتبہ ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز بھی ان سے ایڈریس کیا جاتا ہے، اور آپ کے جو سوالات ہیں براہ راست ان کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے باقاعدہ ARYQTV کا جو یوٹیوب چینل ہے آفیشیل، اس پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے۔ تو کوئی پروگرام اگر کبھی آپ کا مس ہو جائے، یا اگر آپ نے دیکھا اور دوبارہ غور سے سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اسے اس پلے لسٹ میں جا کے عصر حاضر اور احکام دین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ کھولیں گے تو اس کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ پلے لسٹ کا لنک دیا ہوتا ہے، اس پہ کلک کرنے سے بھی پلے لسٹ سامنے آ جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، خود بھی پروگرام دیکھیں اور آگے جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اور علم دین کی ترویج و اشاعت کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، پچھلی مرتبہ ہم نے گفتگو کی تھی نظر اور منت کے احکام کے بارے میں، تو آج ہم نظر اور منت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور قسم کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ چونکہ نظر و منت اور قسم کے احکام کئی صورتوں میں لنک اپ ہیں آپس میں، تو اس لیے دونوں کو لے کے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے نظر اور منت کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، جو پچھلی مرتبہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں انہیں آج جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم قسم کے احکام کی طرف آتے ہیں۔ تو نظر اور منت کے حوالے سے ایک بات کہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ کامن سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ نظر مان لیتے ہیں، یہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم فلاں مزار شریف پہ دیگ چڑھائیں گے، یا ایک دیگ جو ہے وہ تقسیم کریں گے فلاں مزار شریف پہ یا فلاں درگاہ پہ۔ تو آیا یہ جو ہے وہ شرعی طور پر منت ہے یا نہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر یہ شرعی منت ہے تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سمجھیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ منت کی جب آپ شروط ذکر کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ کسی چیز کے شرعی طور پر منت ہونے کے لیے، منت کے تحقق کے لیے یہ شرط ہے کہ اس چیز کی جنس میں سے، اس کی اصل میں سے کوئی فرض یا واجب موجود ہو۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں عبادات کو تو ہمیں کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر کوئی فرض یا واجب ایسی عبادت موجود نہیں ہے جس میں فقراء کی تخصیص کے بغیر سب کو کھانا کھلایا جاتا ہو۔ فقراء کی تخصیص کے ساتھ تو جو ہے وہ واجب موجود ہے، لیکن فقراء کی تخصیص کیے بغیر پرٹیکولر فقراء یا مساکین نہیں، سب کو، چاہے جو ہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، ہر کسی کو جو ہے وہ کھانا کھلانا، اس طرح کی کوئی عبادت فرض یا واجب موجود نہیں ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو مزار پہ یا درگاہ پہ دیگ چڑھائی جاتی ہے یا دیگ تقسیم کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ خاص فقراء ہی کھائیں گے، پرٹیکولر لوگ ہی کھائیں گے، بلکہ اس میں کوئی بھی جو مزار پر آیا ہوا ہے یا درگاہ پہ آیا ہے وہ اسے کھا سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ تو لہذا یہ شرعی طور پر منت نہیں ہے، تو اسے پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ پورا کرنا واجب اسی منت کو ہوتا ہے، شرعی طور پر منت وہی کہلاتی ہے، منت کا تحقق اسی کے حق میں ہوتا ہے کہ جس کی جنس سے، جس کی اصل سے کوئی فرض یا واجب موجود ہو۔ اس کی جنس سے، اس کی اصل سے چونکہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، تو اس لیے اسے پورا کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی بندہ کام ہونے کے بعد بھی دیگ تقسیم نہ کرے وہاں پر تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ بات کہ آیا ایسی نظر ماننا یا ایسی بات کہنا یہ جائز ہے یا نہیں، تو دیکھیں دیگ جو چڑھائی جاتی ہے اس طرح مزار یا درگاہ پہ، یا کہیں دیگ جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اس کا کھانا، تو اس کے اندر بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں صاحب مزار کو ہم ایصال کرتے ہیں۔ تو یہ فی نفس ہی یہ کام بالکل جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا یہ باعث ثواب ہے، یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔
بندے کی نیت بھی اس میں درست ہے، نیت بھی اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، اور ایصال ثواب کی نیت کر رہا ہے تو ایصال ثواب کی نیت بھی اپنی جگہ درست ہے، اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کو کھانا کھلانے کی نیت یہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح مدار یا درگاہ پہ دیگ تقسیم کرتا ہے یا وہاں پہ دیگ پکوا کر جو ہے اس کا کھانا تقسیم کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے اور ثواب کا کام بھی ہے، اس میں بھی کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ شرعی طور پر یہ منت ہوگی یا نہیں اور اسے پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو یہ شرعی منت نہیں ہے، اور اسے اگر کوئی پورا کرنا چاہیے لیکن کوئی پورا نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور رہ گیا جو اسے نظر کہہ دیا جاتا ہے یا منت کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک عرفی معنی ہے، یعنی یہ حقیقی نظر نہیں ہے، نظر شرعی نہیں ہے، عرفاً اسے نظر کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے بزرگوں کو کوئی چیز اگر ہم پیش کرتے ہیں، زندہ بزرگوں کو بھی کوئی چیز اگر ہم پیش کریں، کسی بڑے کو دیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہم نے آپ کی نظر کیا، یعنی وہ نذرانہ جسے کہا جاتا ہے، نذرانہ بھی کہتے ہیں، نظر بھی کہتے ہیں، تو وہ نذرانہ کے معنی میں تعظیماً جو ہے نظر کا لفظ اگر اس طرح بولا جاتا ہے اسے نظر عرفی کہا جاتا ہے، یہ نظر شرعی نہیں ہے۔ اور نظر شرعی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کی نظر نہیں ہوتی۔ نظر وہی ہوتی ہے، عبادت ہے نظر چونکہ، اور وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کی نظر نہیں ہوتی۔ غیر اللہ کے لیے کہیں اگر نظر کا لفظ آتا بھی ہے تو وہ استعمال جو ہے وہ عرفی استعمال ہے اور وہ شرعی نظر کے معنی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو بعض اوقات جب سبیل لگائی جاتی ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے یا شربت تقسیم کیا جاتا ہے یا پانی تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ بعض اوقات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کہا بھی جاتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین، کہ یہ نظر تو اللہ کے لیے ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پیش کرنے کے لیے ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیے۔ کچھ نظر کے دو بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو زمین بیچنے کا فیصلہ کیا تو سودا ہوا 2,00,000 تقریباً 60,000 روپے کا۔ آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ دو بھائیوں نے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تو ایک سودا طے ہوا تقریباً 2,60,000 روپے کا۔ تو اب بعد میں ایک بھائی نے کہا کہ میں نے یہ زمین نہیں لینی، میں نے اب جو ہے نا وہ دوسری زمین لینی ہے تیری۔ وہ زمین کی تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے کی۔ ٹھیک ہے، تو بیچنے والے کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ میری چیز اتنی مہنگی ہے، ٹھیک ہے، تو لینے والے کو معلوم تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ تیری چیز تو 2,60 سے بھی کم کی، یعنی تقریباً 2 لاکھ روپے کی ہے تیری چیز۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بھائی کا اعتبار کر لیا، بھائی کا اعتبار کر اب اس نے کہا جو ہمارا 2 سال کا سودا ہوا تھا اوپر سے جو 60,000 بچا وہ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس سے 30 سے 40 پوچھنا تھا کہ اس کا یہ لینا ہے۔ آواز کٹ رہی ہے، برابر نہیں آ رہی ہے، دیکھ لیجئے۔ اور کوئی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آواز کٹ رہی ہے۔ جی۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو نظر کا لفظ بولا جاتا ہے اس طرح بزرگان دین کے لیے، تو یہ عرفی نظر ہوتی ہے، یہ شرعی نظر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بعض اوقات باقاعدہ اس ابہام کی وضاحت کے لیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، تو یہ کہا بھی جاتا ہے بطور محاورہ کہ نظر اللہ نیاز حسین، کہ یہ جو ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں یا یہ جو ہم مشروب تقسیم کر رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں یا کھانا تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کھلا رہے ہیں، انسانوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں یا پانی پلا رہے ہیں یا شربت پلا رہے ہیں، یہ چونکہ نیکی کا کام ہے اور اس نیکی کا ثواب جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے کی ہماری نیت ہے۔ تو نظر تو اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، نیکی اللہ ہی کے لیے ہے، اس نیکی کا ثواب یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دیگر جو بزرگان دین ہیں، چاہے غوث پاک رحمہ اللہ ہوں، حضور داتا صاحب ہوں، حضور
حضور خواجہ صاحب ہوں یا اور کسی بزرگ کے لیے جب کوئی بندہ نظر کا لفظ بولتا ہے یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم ان کے نام کا لنگر کر رہے ہیں، تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ جو نیکی ہم کریں گے اس نیکی کا ثواب ان بزرگوں کو ہم ایصال کریں گے۔ تو یہ عرفی نظر ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح ناجائز یا حرام نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح جو ہے وہ جو شرعی نظر کی غیر اللہ کے لیے جو ممانعت ہے کہ جو اگر کوئی جانور ذبح کرے، بتوں کے پاس کوئی جانور ذبح کرتا ہو یا غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہو، وہ بات الگ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو یا اللہ کے مخلوق جو ہے وہ عام مسلمان جو ہیں انہیں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ عام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کا نام ذکر کیا جائے یا اللہ کے نیک بندوں کو ثواب ایصال کرنے کے لیے ان کا نام ذکر کیا جائے، اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ وقت ذبح نہ لیا جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ممانعت کی گئی ہے تو وہاں باقاعدہ یہ لفظ ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کا نام لے کر جسے ذبح کیا گیا۔ اہل احلال سے ہے، احلال کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت، آواز بلند کرنا، یعنی وقت ذبح جو بلند آواز سے نام لیا جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی نام اللہ کا نہ لے، اس کسی غیر اللہ کا نام لینے سے وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وقت ذبح کسی نے اللہ ہی کا نام لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ذبح کیا ہے، تو وہ ذبح بالکل اپنی جگہ درست ہے، وہ ذبیحہ حلال ہے۔ اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ عام جب بندہ کوئی جانور لے کر آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ جانور جو ہے وہ یہ ذبح کر کے جب اس کا کھانا لوگوں کو کھلاؤں گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کی روح پرفتوح کو ایصال کروں گا، یا داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی روح کو ایصال کروں گا، یا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی روح کو ایصال کروں گا، تو یہ ایصال کرنا بالکل درست ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جناب بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں ہمارے اس برِ صغیر پاک و ہند میں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے، اس کا اصل نام تو فتح العزیز ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسے بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل مانا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ بکرا جو ہے یہ غوث پاک کے نام کا ہے یا یہ خواجہ صاحب کے نام کا ہے، تو یہ اس طرح کرنا بھی جو ہے یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے اپنے شاگرد رشید ہیں، تلمیذ ہیں، شاہ عبدالرؤوف رحمہ اللہ، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے ان کی تفسیر مجددی کے نام سے ہے اور تفسیر رؤوفی کے نام سے بھی معروف ہے۔ انہوں نے اس تفسیر میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ کسی نے ہمارے استاد کی طرف عبارت اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہے، یہ الحاقی عبارت ہے، یہ حضرت شاہ صاحب کا اپنا جملہ نہیں ہے، یعنی یہ بات فیبریکیٹڈ ہے، یہ کانکوکٹڈ ہے، کسی نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس کتاب میں الحاق کر دیا ہے، یہ جملے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں، یہ ان کے براہ راست شاگرد نے وضاحت کی۔ اور یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جائز ہے، تو جب وہ خود جائز کہتے تھے اور ان کے شاگرد بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے، تو یہ عبارت کسی نے ان کی کتاب کے اندر ایڈ کی، الحاق ہوا۔ نمبر 2 دوسری بات یہ کہ ان کا اپنا مجموعہ فتاوی موجود ہے، فتاوی عزیزی کے نام سے، تو فتاوی عزیزی میں خود انہوں کا فتویٰ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے بالکل اس کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ جائز کہا ہوا ہے، کرسٹل کلیئر جائز کہا ہوا ہے۔ تو جب ان کے اپنا مجموعہ فتاوی موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی بات ذکر کر رکھی ہے، تو پھر ان کی اسی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہی کہا جائے گا کہ یہ عبارت جو ہے وہ الحاقی ہے، یعنی پہلے تو ایک احتمال کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم ایک امکان ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عبارت الحاقی ہو، یہ امکان نہیں ہے، یہ ان کے براہ راست شاگرد جو ہے وہ باقاعدہ پروف سے بات بتا رہے ہیں کہ یہ الحاقی ہے۔ دوسرا ان کے اپنا مجموعہ فتاوی میں ان کا فتویٰ موجود ہے جس میں وہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، اس سے مزید تائید ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ الحاقی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے تفسیر اور ایک ہے فتاوی۔ فتوے کے باب میں اعتبار جو ہے وہ فتوے کی کتاب کا ہوگا، نہ کہ تفسیر کی کتاب کا۔ تو جب فتوے کی کتاب میں ان کی جو بات لکھی ہوئی ہے اسی بات کو جو ہے وہ درست تسلیم کیا جائے گا۔ چوتھی بات کی طرف بھی آتا ہوں، پہلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہماری ایک عزیزہ ہے جی، تو ان کی بیٹیاں کی شادی ہو گئی، تو ان کے باپ نے کہا کہ
बेटियों को अपनी माँ को भी साथ ले जाओ। तो वो ना अपने उनके भाइयों पास छोड़ गए, यानी कि मामू पास ना छोड़ गए। अब साल सवा साल ऐसे गुजर गया। अब वो बेटियां कहती है कि हम अपनी माँ को ना अपने घर लेके जाना चाहते हैं बाप के पास। तो आया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तलाक हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, बस यही अल्फाज कहे थे और तो कुछ नहीं कहा था? कहे नहीं है कुछ भी। ठीक है, अर्ज़ करता हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये गुजारिश कर रहे थे कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी राहिमहुल्लाह की तरफ एक बात ये मंसूब की जाती है और वो बात दुरुस्त मंसूब नहीं की जाती, गलत बात है। उसका ही मैं वजाहत मज़ीद करता हूँ। उससे पहले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। हेलो जी जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक भैंस ली है, ठीक है। तो 50,000 में, समझो कि 50,000 मिली है, किसी को मैंने दी है, वो चराएगा खाली। ठीक है। हाँ चराएगा। तो वो जो है फिर मकसद के जब बेचेंगे वो 50,000 निकाल के मैं रखूंगा, बकाया जो नफा होगा उसमें आधा उसका होगा आधा मेरा होगा। तो ये जायज है कि नहीं जायज? अर्ज करता हूँ। और जी नाज़रीन, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी राहिमहुल्लाह की जो तफसीर अज़ीज़ी है, फ़तहुल अज़ीज़, उसकी एक इबारत के बारे में वजाहत कर रहा था कि उसमें जो बुज़ुर्गों के नाम के जानवर के बारे में ये कहा गया, बाज़ लोगों ने इबारत इल्हाक की है, ज़ायद की, कि उन्होंने इसको नाजायज़ कहा कि कोई किसी बुज़ुर्ग के नाम का जानवर अगर ज़बह करता है, इसाले सवाब का भी हो, तो वो जानवर जो है वो जायज़ नहीं है। तो मैंने ये बताया कि ये इबारत जो है वो इल्हाकी है, कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, उनकी इबारत नहीं है, उनका ये मौक़िफ़ नहीं है। एक तो इस पर मैंने ये दलील दी कि उनके अपने बराह रास्त शागिर्द रशीद हैं हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ मुजद्दिदी राहिमहुल्लाह। वो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी राहिमहुल्लाह के ख़ानदान में से हैं, उनकी आल में से हैं, और हज़रत शाह साहब क़िबला के बराह रास्त शागिर्द हैं। वो ये बताते हैं कि ये इबारत इल्हाकी है, किसी ने मिलाई है, उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उस्ताद को करीब से जानते थे और उनकी बातें, उनकी आरा, उनके अफ़कार से वो अच्छी तरह आगाह थे। दूसरी मैंने बात ये बताई कि उनका जो मजमूआ फतावा है, जो किताब फतवों की उनकी है, फतावा अजीज़ी, वो भी छपी हुई है, उसके अंदर बाकायदा उनका फतवा मौजूद है जिसमें उन्होंने इसको जायज़ करार दे रखा है। तो इससे भी तायद होती है कि ये इबारत इल्हाकी है। तीसरी बात ये कही मैंने करीने के तौर पर कि एक है तफसीर की किताब और एक है फतवे की किताब। तो जब कोई फ़िक़ा का मसला हो, ये उसूल है, हर फ़न के अंदर एतबार उस फ़न की किताब का होता है। तो जब बात किसी तफसीरी नुक्ते की होगी तो उसमें तो तफसीर को बतौर दलील के पेश किया जाएगा, लेकिन जब बात जो है वो फतवे की होगी, जायज़ या नाजायज़ की, या हलाल या हराम की होगी, तो उसके अंदर जो दलील के तौर पर पेश की जाती है वो फतवे की किताब या फ़िक़ा की किताब जो है उसकी इबारत वो दलील के तौर पर पेश की जाती है। यानी किताब व सुन्नत से तो दलील ली जाती है, उसके बाद जो है किताबों फ़न के अंदर किस फ़न की किताब से ली जाएगी, तो वो फ़िक़ा की किताब। तो जो उनकी फ़िक़ा की किताब है, ख़ास फतवों की किताब है, फतवों का मजमुआ है, उनका फतवा है ये फतावा अजीज़ी, उसके अंदर जब ये लिखा है कि ये जायज़ है, तो अब तफसीर के अंदर अगर ये बात है तो ये इसका करीना है, कवि करीना कि वो तफसीर के अंदर लिखी हुई जो बात है वो इल्हाकी है। फिर इस पर जो है वो चौथी बात ये भी समझिए इसके बाद कि हज़रत शाह साहब के जो वालिद माजिद हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी राहिमहुल्लाह मुस्नद हिंद, उन्होंने ख़ुद जो इसकी तफसीर की है, तर्जमा किया है, उन्होंने तर्जमे के अंदर बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ज़बह के वक्त जिस पे गैर खुदा का नाम लिया जाए। यानी जब उन्होंने फ़ारसी के अंदर एक तर्जमा किया था कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का, फ़तहुर रहमान बि तर्जमतिल कुरान के नाम से, उस तर्जमे के अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जहाँ पर यह आयत आई मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वहाँ पर उन्होंने इसका बाकायदा तर्जमा ये किया फ़ारसी के अंदर कि जिस पर ज़बह के वक्त नाम लिया जाए गैर खुदा का। तो जब उनके अपने वालिद माजिद का मौक़िफ़ यही है, उनके असातिज़ा का मौक़िफ़ ये है, उनके शागिर्द उनके बारे में ये बता रहे हैं और फिर उनका अपना फ़तवा भी इस बारे में ये है, तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हज़रत शाह साहब का मौक़िफ़ भी वही है जो जमहूर अहले इस्लाम का मौक़िफ़ है कि ये जो इसाले सवाब के लिए होता है ये नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है। और मुसलमानों से बिला वजह बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। आप खामखा की बदगुमानी दिल में ये पालें कि नहीं ये जो बंदा कह रहा है कि मैं ये जानवर जो है ये दाता साहब के नाम का है या ख्वाजा साहब के नाम का है, कि उसकी नीयत वाकई ये है
کہ وہ اس سے خاص اس بزرگ کا تقرب بروجہ تعظیم چاہتا ہے، بروجہ عبادت چاہتا ہے، یا وہ معاذ اللہ ان بزرگوں کی عبادت کرتا ہے، یا ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا کام کریں گے تو یہ ان بزرگوں کو براہ راست دے دے گا، ایسا کسی بھی مسلمان کی نیت نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض کسی کی ہو بھی صحیح تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ ایک عمومی حکم لگا دیا جائے، تمام مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ غلط بات ہے۔ کوئی غلطی کوئی اگر کر رہا ہے تو خاص اسی کو کہا جائے گا یہ غلط ہے، عمومی حکم ایک نہیں، اس کو دیکھ کے نہیں لگایا جائے گا۔ بدگمانی مسلمانوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے، جو کوئی ایسا کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ میں ذبح اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اور یہ جب میں لوگوں کو اس کا کھانا کھلاؤں گا تو یہ نیکی کا کام ہے، اللہ ہی کے لیے کروں گا، وہ نیکی میں ان بزرگوں کو ایصال کروں گا، اس کا ثواب ان بزرگوں کو ایصال کروں گا۔ تو یہ خالص ایصال ثواب کی صورت ہے، اور اس میں کوئی اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، نہ وہ بزرگوں کو قابل عبادت سمجھتا ہے، نہ ان کی عبادت کرتا ہے، نہ ان کا تقرب بروجہ عبادت چاہتا ہے، بلکہ وہ اللہ ہی کو کارساز حقیقی سمجھتا ہے، اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اور اس سے اللہ کے قرب ہی کی نیت کرتا ہے، بس محض ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے بزرگوں کو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اس میں کوئی دغدغہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ حدیث ہے، یہ بزرگ کا قول ہے، بولیے۔ یہ علم حاصل کرو کو تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ علم ٹھیک ہے، اطلبوا العلم ولو بسن۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سائیں یہ پوچھنا تھا کہ کل سے ہمارے گھر میں نا بلی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، اور بلا دکھائی نہیں دے رہا، کہیں کہاں سے بھاگ رہا ہے، کہیں سے بھاگ رہا ہے، مطلب کل سے رات سے رو رہا ہے، کسی کو سونے نہیں دے رہا، ماؤں ماؤں بڑے بڑے آوازوں میں۔ بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور بلی نظر نہیں آ رہی؟ جی بالکل، بلی کبھی چھپ جاتی ہے، کبھی بھاگ جاتی ہے، پھر آتی ہے تھوڑی دیر بعد، پھر سے اتنی بڑی بڑی آوازیں کرتی ہیں، ماؤں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں۔ اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا نظر کے بارے میں، منت کے بارے میں، کہ یہ نظر عرفی ہوتی ہے، اور نظر عرفی کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا میں نے ازالہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب کی عبارت تھی، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ازالہ کر دیا اشکال کا۔ باقی جو بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں انہوں نے تو اس کی تصریحات کر رکھی ہیں، اور باقاعدہ اس پہ دلائل بھی ذکر کر رکھے ہیں، اور احلال کا ترجمہ بھی تقریباً جتنوں نے بھی کیا ہے مفسرین نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ عند الذبح رفع الصوت عند الذبح، کہ ذبح کے وقت آواز بلند آواز سے نام لینا کسی کا یہ احلال ہے۔ اللہ کا نام لیا تو جو ہے وہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا لیا تو غیر اللہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کے جس جانور کو ذبح کیا جائے، دیگر شروط پائی جاتی ہوں تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اور جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا اسے کوئی بلا وجہ نہ کھائے، بے وجہ نہ کھائے، تو خود قرآن میں کہا بھی ہے تم کیوں نہیں کھاتے اس جانور کو کہ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے۔ تو بلا وجہ جو ہے وہ اسے نہ کھانا درست نہیں، اور بلا وجہ اس کے بارے میں بدگمانی پالنا یا دوسروں کو بلا وجہ اس طرح بغیر علم کے فتوے دینا حرام کے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حلال حرام کا مسئلہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہل علم کے ساتھ ہے، یہ عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اہل علم سے معلوم کر کے جو درست بات اہل علم بتائیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو بات تھی جو ہے وہ نظر اور منت کی۔ اب میں عرض کرتا ہوں جو ہے وہ قسم کے بارے میں، کہ یہ بھی چونکہ آپس میں چیزیں لنک اپ ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ نظر کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ قسم کا کفارہ ہی نظر کا کفارہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اس لیے قسم کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے جو ہے ہمارے ساتھ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ، آمین۔ تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ درود السلام کا فریضہ کیا ادا جائے گا، کون سا درود شریف پڑھے تو درود السلام کا فریضہ ادا جائے گا دونوں کا؟ درود و سلام کا صحیح طریقہ جی عرض کرتا ہوں۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں محبوب اللہ جموں بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی شریف قبضہ بار رکھیں تو سنت کا ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور جی
عرض کرتا ہوں. ناظرین تو میں بتا رہا تھا قسم کے بارے میں کہ قسم بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے انہیں یہ عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسمیں کھانے کی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بات بات پہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. قسم کی جو اجازت ہے وہ بوقت ضرورت ہے. بوقت ضرورت بندہ قسم کھائے، اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے ہوتی ہے. بعض صورتوں میں ضروری بھی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں ضروری ہے وہاں پر قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن جو بلا وجہ بات بات پہ قسم کھانا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بلا وجہ بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے. جو بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں ان کی بات کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے، بات بے وزن ہو جاتی ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہے بات بات پہ قسمیں کھانا اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ایسا یہ سچا آدمی نہیں ہے. لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں. اور کبھی اگر واقعی سچی قسم کھا دے، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ قسم کھائے بغیر اب جو ہے وہ چارہ نہ ہو اور وہ سچی کھا رہا ہو، تو بھی اگلے جو ہے وہ اس کی بات تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تو عادت ہے قسم کھانے کی، تو وہ اس کی بات نہیں مانتے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنی بات کا وزن بھی قائم رکھنا چاہیے، اپنی بات کا بھرم بھی قائم رکھنا چاہیے. بے وجہ جو ہے وہ اس طرح قسمیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اور بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں یہ فرمایا گیا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، تو اس میں جو ہے ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے مفسرین نے کہ بات بات پہ اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، کہ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ بات بات پہ جو ہے وہ اللہ کی قسم کھائی جائے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. بوقت ضرورت قسم کھائی جائے، جو قسم کا محل ہو وہاں پر ہی قسم کھائی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قسم جو ہے وہ اللہ کے نام ہی کی کھائی جائے گی. اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس قسم کے ذریعے ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی تعظیم بھی مقصود ہوتی ہے. تو باقاعدہ ائمہ نے، علماء امت نے اس کی تصریح کی ہے. اس کی ممانعت کی جو علت اور حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے. ممانعت تو خود حدیث کے اندر آئی ہے، حدیث بھی عرض کرتا ہوں. حکمت اور علت جو ہے وہ ائمہ نے جو بیان کی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے تعظیم مقصود ہوتی ہے، اور یہ وہ تعظیم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسے سجدہ جو ہے یہ تعظیمی سجدہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے رکوع کے ذریعے تعظیم کی جاتی ہے تو یہ تعظیم کا طریقہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو ایسی قسم کے ذریعے جو تعظیم دی جاتی ہے یہ تعظیم بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں. حدیث میں باقاعدہ ممانعت کی گئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ قسم کھائی اپنے باپ کے نام کی. حضور جان عالم علیہ کسی بندے سے بات کرتے، حضور جان عالم علیہ السلام نے سن لی، یہ بات سنی تو آپ نے منع فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، سن لو اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ. پھر آگے فرمایا کہ جو قسم کھانا چاہتا ہو، من کان حالفا، قسم کھانا چاہتا ہو، فلیحلف باللہ والا فلیصمت، تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا چپ رہے، خاموش رہے. یعنی غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. دوسری جگہ حدیث میں فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، اللہ ہی کے نام کی قسم کھاؤ. ماؤں کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا، باپوں کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا، اور ایک میں تو یہ ہے کہ کعبے کی قسم کسی نے کھائی اسے بھی منع کیا گیا کہ کعبے کی قسم نہ کھاؤ، یعنی اللہ ہی کی قسم کھانی. اور مصنف ابی شیبہ کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ کہا کہ اگر مسیح کے نام کی کوئی قسم کھائے تو وہ بھی ہلاک ہو، حالانکہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ تمہارے باپوں سے بہتر ہیں، بڑھ کر ہیں. یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، انبیاء کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، چہ جائے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسم کھاؤ. تو یہ صرف اللہ ہی کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. قرآن کی قسم اس لیے کھا سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے قرآن کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. غیر اللہ کی قسم بہرحال نہیں کھا سکتے، اور حدیث میں تو اس پہ جو ہے وہ سختی بھی ہے. بعض روایات میں تو یہاں تک فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. یعنی یہ تشدیداً و تغلیظاً یہ فرمایا گیا ہے سختی ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے تاکہ لوگ بچیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ واقعتاً اگر کسی نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھا لی تو وہ حقیقت میں کافر ہو گیا. حقیقت میں کافر نہیں ہوگا جبکہ وہ اس کو غیر اللہ ہی سمجھ رہا ہو، قابل عبادت نہ سمجھ رہا ہو. لیکن یعنی یہ ایسا کام ہے اتنا ممنوع اور ناپسندیدہ ہے شریعت کو اس سے روکنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا گیا. یہاں پر ایک مختصر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
नाज़रीन वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि गैर अल्लाह के नाम की कसम खाने से मना किया गया, और एक हदीस में तो बाकायदा ये लफ्ज़ हैं कि फ़क़त काफ़र औ अशरकात, जिसने गैर अल्लाह के नाम की कसम खाई तो उसने कुफ्र किया या शिरक किया। तो मैंने बताया कि तशदीदन व तगलीज़न जो है वो इस तरह कहा जाता है, ये बात बोली जाती है। बाज़ औक़ात हकीकत मकसूद नहीं होती, ये कहना मकसूद नहीं होता कि ये बंदा जो है वो वाकई काफिर हो जाएगा, बल्कि ये बताना मकसूद होता है कि ये काफिरों का तरीका है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो जैसे नमाज के बारे में कहा गया कि जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की तो उसने कुफ्र किया, यानी उसने गैर मुस्लिमों का तरीका इख्तियार किया, मुसलमानों का तरीका ये नहीं है। उसने नाशुक्री की, और दूसरा ये है कि ये अमल बार बार करता रहेगा तो ये अमल कहीं उसे कुफ्र की तरफ ना ले जाए। तो तशदीदन व तगलीज़न जो है वो इस तरह कहा जाता है। हकीकत कुफ्र मुराद नहीं होती, जबकि जो है वो वहाँ हकीकत कुफ्र पाई ना जा रही हो। तो बहरहाल समझाना ये मकसूद था कि गैरुल्लाह के नाम की कसम नहीं खानी चाहिए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम की कसम नहीं खा सकते हम। जब हुजूर के नाम की कसम नहीं खा सकते, अंबिया किराम के नाम की कसम नहीं खा सकते, तो अपने बाप दादा के नाम की कसम भी नहीं खा सकते, माँ की नाम की कसम भी नहीं खा सकते, बीवी के नाम की कसम भी नहीं खा सकते। और ये जो तेरी कसम, मेरी कसम, इसके सर की कसम, उसके सर की कसम, ये सारी बेकार बातें हैं। इन कसमों की कोई हैसियत नहीं है और इस तरह की कसमें खा भी नहीं सकते। कसम जब भी खाई जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात या अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाई जाएगी। इंशाल्लाह बाकी इस पे गुफ्तगू जो है अगले एपिसोड में करेंगे, कसम के बकिया अहकाम के बारे में। अब हम जो है कॉलर्स के सवालात की तरफ आ जाते हैं, उनके जवाब अर्ज़ करते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा, चूँकि जो है वो लाइन डिस्कनेक्ट हो रही थी, बार बार आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी, पूरी तरह बात समझ में नहीं आई। जो बात हम समझ पाए हैं उनके सवाल से वो ये कि उन्होंने जो सौदा किया था ज़मीन का, तो बाद में दूसरे भाई ने जो है वो सौदा उसका किया दूसरी ज़मीन का, और उन्हें उसके बारे में हकीकत मालूम नहीं थी कि इसका हकीकी रेट क्या है, और उसने कह दिया कितने में लूँगा, और उसके बाद अब वो सौदे से बैक होना चाह रहे हैं। तो बैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो देखें, एक इस्तिलाह है शरीयत की, गबन फ़ाहिश। गबन फ़ाहिश का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर फ़र्क हो असल रेट में और जो रेट अगला बता रहा है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। जब कोई गबन फ़ाहिश के साथ इस तरह सौदा करे और उसमें धोखा दिया हो, बताया ना हो, धोखा देकर ऐसा किया हो, तो इस सूरत में सौदा कैंसिल करने की इजाज़त होती है। तो अगर वाकई जो है वो गबन फ़ाहिश के साथ उन्होंने किया और धोखा देकर ऐसा किया है, तो दूसरा भाई जो है वो उससे बैक कर सकता है। फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में अगर कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ता है, सूरह फ़ातिहा पढ़ने का क्या हुक्म है? देखिए, एक बात तो ये समझ लें कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना नमाज की हर रकत के अंदर वाजिब होता है, सिवा फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में। कि फ़र्ज़ की पहली दो रकतों में तो सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर कोई एक रुकन की मिक़दार खामोश भी रहे सिर्फ, यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार, तो भी जो है वो क़याम की सुन्नत अदा हो जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ ले। सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा, ना ये कहा गया है कि फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना नाजायज़ है। नाजायज़ नहीं है, वो एक रुख़सत है, एक आप अवेल कर सकते हैं कि अगर आप सूरह फ़ातिहा तीसरी या चौथी रकत में नहीं पढ़ते और क़याम मुकम्मल करते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन सूरह फ़ातिहा पढ़ लेना बेहतर है। बंदा फ़र्ज़ की तीसरी रकत के अंदर भी सूरह फ़ातिहा पढ़े, फ़र्ज़ की चौथी रकत के अंदर भी सूरह फ़ातिहा पढ़े। और जब अहादीस को हम देखते हैं तो अहादीस के उमूम को देख कर, और सवाब का काम है और बेहतरीन अजर है, और इसके बगैर नमाज को जो है वो नाकिस करार दिया गया है। तो इसलिए जो है वो बेहतर यही है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए। आप ये रुख़सत अवेल ना करें बिला वजह। कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, बिला किसी उज़्र के आप जानबूझ के फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में भी सूरह फ़ातिहा ना छोड़ें, पढ़ें। फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा कि अजीज़ा बहन थी, उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी हुई और उन्होंने बेटियों से कहा कि तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। वो माँ को अपने साथ ले गई हैं और ले गई, साल तकरीबन 1.25 साल गुजर गया। अब वो कहते हैं कि हम जो उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, तो क्या तलाक वगैरह तो नहीं हो गई? देखें, इस तरह के जो कलिमात होते हैं, एक होते हैं सरी अल्फाज और एक होते हैं किनाया के अल्फाज। सरी का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ तलाक ही के लिए इस्तेमाल हो। किनाया का मतलब यह है कि वो तलाक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और गैर तलाक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उन अल्फाज के अंदर फिर एक डिटेल होती है, तफसील होती है। बाज़ सूरतों में तलाक होती है, बाज़ सूरतों में तलाक नहीं होती। तो ये जो कहा इस तरह उन्होंने कि इसे भी जो है वो अपने घर ले जाओ, इसके अंदर देखा जाएगा उनकी जो है वो नीयत तलाक की थी या नहीं, और मुज़ाकरा तलाक था या नहीं था।
خدا کرے طلاق بھی نہ ہو, طلاق کی نیت بھی نہ ہو اور کوئی کرینہ بھی نہ پایا جا رہا ہو طلاق پر, تو پھر صرف اس لفظ سے جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی, چاہے کتنی دیر ہی دور کیوں نہ رہیں. صرف الگ الگ رہنے سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کی چونکہ ڈیٹیل ہے تو اس لیے جو ہے کسی بھی مستند دارالافتاء سے رجوع کر کے باقاعدہ تحریری فتویٰ لے کے اس پہ عمل کیا جائے, کیونکہ پروگرام کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا اور بعض اوقات جو ہے وہ لائن بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ایک عمومی مسئلہ یہاں بتایا جاتا ہے, جو خاص آپ کا پرٹیکولر کیس ہے اس کے لیے دارالافتاء سے ضرور رجوع کیا کریں, اور بالخصوص جو ہے نکاح طلاق کے مسائل میں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ فالج ہے, فالج کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. درود شفا جو ہے, درود شفا پڑھ لیں اول آخر, اور یا محیی 707 بار اول آخر, صلاۃ ناریہ یا درود شفا صلاۃ شفا, یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا کریں, مریض پی لیا کریں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اللہ کی رحمت سے امید ہے, صدق کے دل سے حسن اعتقاد سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ یہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, یہ حدیث ہے یا بزرگ کا قول ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے اس کو حدیث قرار دیا اور بعض کتب حدیث میں ہے بھی صحیح لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کی جو اسانید ہیں وہ اسانید جو ہے وہ ضعیف ہیں بہت زیادہ. تو بعض حضرات محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث سرے سے ہی موضوع ہے, من گھڑت ہے, روایت نہیں ہے, باطل ہے, اللہ صلی اللہ. بعض کا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب یہ حدیث تو ہے, روایت ہے, اگرچہ ضعیف ہے. بعض کا موقف یہ ہے کہ یہ حسن ہے. بہرحال اس کے حدیث ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے. باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اس پہ کبھی جو ہے وہ جب وقت ہوگا تو اس پہ جو ہے گفتگو کریں گے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ درود و سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے جس میں درود بھی ادا ہو جائے سلام بھی ادا ہو جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں درود بھی آ جاتا ہے سلام بھی آ جاتا ہے. اسی طرح ہم جو یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا دیگر درود جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی, اس کے بعد ہم وسلم کا لفظ بول دیتے ہیں تو اس میں سلام بھی آ جاتا ہے, درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ گھر میں کل سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو کیا ہے؟ بلی کا محض رونا جو ہے اس سے کوئی بدشگونی لینے کی بات نہیں ہے, اس سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے. باقی وہ کیوں رو رہی ہے وہ تو اگر جو ہے وہ تکلیف ہے, بیمار ہے, اس وجہ سے رو رہی ہے, یا جو ہے وہ بھوک پیاس سے رو رہی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, وہ دیکھ لیا جائے. لیکن صرف بلی کے رونے سے جو ہے کوئی نحوست یا بدشگونی وغیرہ نہیں ہوتی اگر آپ نے ظلم نہیں کیا تو. باقی ظلم کرنا گناہ کا کام ہے, گناہ کی نحوست ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ داڑھی جو ہے اگر قبضے کے برابر رکھی جائے تو سنت کا ثواب ملے گا؟ باقی جب آپ سنت کی نیت سے ایسا رکھیں گے تو سنت کا ثواب بالکل آپ کو ملے گا. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ برات اور ولیمہ اکٹھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ویسے ولیمہ نفس ولیمہ سنت ہے, اور جو اس کا وقت ہے خاص وقت سنت کیا ہے اس میں اختلاف ہے, مختلف اقوال ہیں. زیادہ راجح قول یہ ہے کہ نکاح کے بعد, عقد کے بعد, رخصتی ہونے کے بعد, ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد جو ہے ولیمے کا مسنون وقت ہے. لیکن اگر نکاح کے بعد ولیمہ کسی بھی وقت کیا جائے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی, وقت والی سنت ادا ہوئی نہ, یہ ایک الگ بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید اسی ٹاپک کو لے کر آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی. ہوگا حصول فہم طریق محمدی, علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.